پروموٹ بھی ہوگی اور ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو، مزدوروں کو اس میں جاب بھی ملے گی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی بہت سے جو سینکڑوں کارنامے ہیں ان کی حکومت کے، کہ جو بڑے اچھے طریقے سے پہلی دفعہ پنجاب میں سٹارٹ کیے گئے، ان میں سے ایک ہے۔ دوسرا، ڈاکٹر مراد راز صاحب ہمارے جو انتہائی ویجیلنٹ، ایفیشینٹ پرائمری اسکول ایجوکیشن کے منسٹر ہیں، ان کی قیادت میں اور پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی سرپرستی میں جو پرائمری اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ اچیومنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پنجاب کے 11 اضلاع میں 110 ماڈل سکولز اس کا آغاز ہو چکا ہے، جن میں تقریباً کوئی 30% کے قریب سول ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور دسمبر 2020 اس سال دسمبر میں یہ سارے کے سارے انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گے۔ 110 ماڈل سکول ہیں 11 اضلاع کے اندر۔ 13 ضلعوں کے اندر سکولوں میں تقریباً 2000 کلاس رومز ان کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے، اور دسمبر 2020 میں وہ بھی کمپلیٹ ہوگی۔ 10 ضلعوں میں 400 لائبریریز کا قیام وہ شروع کیا جا چکا ہے، اور وہ دسمبر 2020 تقریباً کوئی آپ کے 5 مہینوں کے بعد انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ 17 ضلعوں میں 1000 سائنس لیبارٹریز کا جو ہے وہ ترقیاتی سول ورکس اور پھر اس کے لیے ایکوپمنٹ کی خریداری، یہ بھی دسمبر 2020 تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر ای ٹرانسفر پالیسی، میں یہ سمجھتا ہوں وہ نام نہاد خادم اعلیٰ ہوتے تھے، وہ بہت بولتے تھے، بہت نعرے لگاتے تھے، حبیب جالب کے شعر کی پھٹیاں توڑتے تھے، ہڈیاں توڑ دیتے تھے، مائک توڑ دیتے تھے، لیکن کام کا عالم یہ تھا کہ وہ بھی یہ چیز نہیں کر سکے کہ 2.5 ارب روپے کی کرپشن ہوتی تھی پرائمری اسکول کے شعبے میں اساتذہ کی صرف ٹرانسفر کے جناب ایشو کے اوپر، جو آپ کا ایک نائب قاصد سے لے کے اور آپ کے جناب سول سیکریٹریٹ تک کے بیٹھے ہوئے افسران وہ جو ہے وہ کمایا کرتے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور ڈاکٹر مراد راز صاحب نے اپنی وزارت کے اندر ای ٹرانسفر پالیسی بنائی، جس کے تحت ایک ایپ بنائی گئی، جس کے تحت آپ کے 2.5 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہوئی ہے، 2.5 ارب روپے کی، اور اس میں تقریباً 60 to 70% جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ ایکنالج کی گئیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی۔ اب کسی قسم کا کسی ٹیچر کو، کسی کلرک، کسی سپرنٹینڈنٹ، کسی سیکشن افسر، کسی ڈپٹی سیکرٹری کے پیچھے بھاگنے کی، سفارش کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آٹومیٹک جو ہے وہ اس کی رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق جو اس کی ڈیزائر ہوتی ہے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیگل کوڈل فارمیلٹیز کے اندر، وہ جو ہے وہ ایکنالج ہو جاتی ہے اور وہ فلفل ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے 17 اضلاع میں 1000 آئی ٹی لیبارٹریز جو ہے وہ دسمبر 2020 تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی، اور تقریباً جو ہے وہ آپ کے 1227 سکول ہیں جو ایلیمنٹری سے سیکنڈری لیول پر جو ہے وہ جن کی اپ گریڈیشن ہوئی۔ 16 ارب روپیہ اس کے اوپر لگنا تھا، کم از کم 16 ارب روپیہ۔ 1227 سکول ہیں جو مڈل تھے، جن کو ہائی بنانے کے لیے 16 ارب روپیہ، ایک ٹیڈی پیسہ لگائے بغیر، کسی ایم این اے ایم پی اے کی سفارش کو دیکھے سنے بغیر، میرے حلقے میں جناب ایک سکول، مڈل سکول جو ہے وہ شکریال کے اندر اپ گریڈ ہوا اور وہ ہائی سکول بن گیا ہے۔ میری کوئی سفارش، میری کوئی جناب اس کے وزیر تعلیم کے پیچھے، سیکرٹری تعلیم کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور آپ کی جناب وہ اپ گریڈ ہو گیا۔ یہ ڈاکٹر مراد راز صاحب کا میں یہ سمجھتا ہوں، اور سردار عثمان بزدار صاحب کا ایک زبردست کارنامہ ہے۔ 16 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے، اور 1227 مڈل سکول وہ ہائی سکول بن گئے ہیں۔ یہ جناب ہماری کچھ میں نے آپ کے سامنے اچیومنٹس اور پرفارمنس جو ہے وہ ایجوکیشن کے شعبے میں رکھی۔ 2 پولیٹیکل ایشوز ہیں۔ ایک تو جناب ساری پاکستانی قوم کو آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے مبارکباد ہو، حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب مجزل اللہ علیہ دامت برکاتہ عالیہ، پیر طریقیت، رہبر شریعت، ان کی جمہوریت کے لیے، مساق جمہوریت کے لیے جو بھاگ دوڑ تھی اور جو اے پی سی تھی، وہ ثمر آور ہو گئی، وہ جناب پھل آور ہو گئی، وہ جناب رزلٹ آور ہو گئی، اور ان کا بھائی ضیاء الرحمان صاحب
ڈپٹی کمشنر کراچی جو ہے وہ تعینات ہو گئے. میٹنگ ہوئی, مولانا فضل الرحمان صاحب ادھر بیٹھے ہیں, ادھر جناب زرداری صاحب بیٹھے ہیں, ادھر بلاول زرداری صاحب بیٹھے ہیں. فوٹو چلی, لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں جمہوریت کی بہتری کے لیے, مساق جمہوریت کی بہتری کے لیے, پارلیمانی سسٹم کی بہتری کے لیے پتہ نہیں کون سا چاند چڑھے گا. پتہ لگا جناب اس کا رزلٹ کیا آیا. ضیاء الرحمان صاحب, جن کی آج تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کے سامنے رکھ دوں, پی ٹی سی ایل کے اندر عام سے گریڈ 15-16 کے ملازم تھے. 2007 کے اندر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے جو انہوں نے حکومت لی تھی, دورانی صاحب نے ان کو پی ایم ایس پروونشل مینجمنٹ سروسز اس گروپ کے اندر انلیگلی جناب ڈال دیا. پھر اس کے بعد مساق جمہوریت کی چھتری تلے یہ جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ہے, جس میں نون لیگ بھی ایک بنیادی رکن ہے, انہوں نے مساق جمہوریت کے تحت جو ان کے سیاسی رشتہ داری قائم ہوئی تھی, انہیں خوشاب کے اندر اپنے دور کے اندر ڈی سی لگائی رکھا. اب انہیں سندھ کے اندر سندھ حکومت کی ریکوزیشن پہ پہلے وہاں سے منگوایا گیا اور پھر جناب انہیں ڈپٹی کمشنر تعینات کر دیا گیا. انسپائٹ آف دس, باوجود اس کے کہ 2013 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کسی قسم کے کسی دوسرے صوبے کے صوبائی کیڈر کے ملازم کو کسی اور صوبے میں جا کے جو ہے وہ تعینات نہیں کیا جائے گا. یہ سندھ کے حوالے سے ہی ان کی ایک رولنگ تھی. اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے حضرت آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب, اور خصوصاً بلاول زرداری صاحب کے جو پچھلے کئی عرصے سے آن دا فلور آف دا ہاؤس اور پریس کانفرنس کے اندر رولز اینڈ ریگولیشن کی, جمہوریت کی, پارلیمانی سسٹم کی, ایتھکس کی, ویلیوز کی, روایات کی, حق کی, سچ کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو دیتے ہیں. آج جناب انہوں نے اپنی اس پوری تعلیمات جو تعلیمات ہمیں دیا کرتے تھے, اور تازہ بھی جو ہے وہ کل پرسوں بھی تقریر کر کے گئے, اور تقریر کر کے کورم کی نشاندہی اس طرح کی جیسے وہ گلی محلوں کے اندر چھچورے بچے جو ہے وہ گھنٹیاں بجا کے گھر سے بھاگ جاتے ہیں نا کسی کی, بالکل اسی طرح تقریر ختم کی اور فوراً کورم کی نشاندہی کی, اور مراد سعید کی فی البدی تقریر سے بچنے کے لیے بھاگے, اور مراد سعید آج کل ان کے لیے چھیڑ بنے ہوئے ہیں. ان بلاول زرداری صاحب کے لیے عرض ہے کہ جناب آج ضیاء الرحمان صاحب آپ کے لیے کلنگ کا ٹکا بن کے جناب آپ کی پرفارمنس, آپ کی حق سچ باتیں, آپ کی ان ساری تعلیمات اور ان ساری اخلاقیات کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن گئے ہیں کہ جن کے حوالے سے نیب کے اندر بھی جو ہے نا وہ چیزیں چل رہی ہیں ان کی کرپشن کے حوالے سے, لیکن آپ نے اپنی جناب سیاسی رشتہ داری نبھا لی, اور آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مساق جمہوریت رادا آؤ مل کے کھائے آدھا آدھا والا جو سسٹم تھا اس کی روایات ابھی بھی قائم رکھی. تو انتہائی شرمناک یہ تعیناتی ہے, لیکن پوری پاکستانی قوم کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور جناب مولانا آصف زرداری صاحب کا اور جناب آپ کے بلاول زرداری صاحب کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا. ایک تو یہ آپ کے سامنے کلیئر رکھنے تھے, اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہر بھاگ دوڑ جو ہے وہ اصول کے نام پہ وصول کی سیاست ہوتی ہے. یہ میں نے یہ ڈائلاگ ایجاد کیا, اصول کے نام پہ وصول کی سیاست. لوگ کہتے ہیں یار فیاض چوہان غلط کہتا تھا, آج آپ کے سامنے آ گیا کہ جناب کس طریقے سے یہ وصولیاں کرتے ہیں. تو انتہائی قابل مذمت ہے. آخری چیز اور آخری ایشو, کلبھوشن سنگھ یادیو کے اوپر آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے بڑا تماشا کیا پچھلے 6 دنوں کے اندر, بہت تماشا کیا, چائے کی پیالی میں بہت طوفان کھڑا کیا. بڑا جناب رضا ربانی صاحب سے لے کے بلاول زرداری صاحب سے لے کے خواجہ آصف صاحب سے لے کے نون لیگ کی قیادت, پیپلز پارٹی کی قیادت, بڑا جناب انہوں نے اچھل کود کی. وہ کسی نے کہا کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. صورتحال یہ ہے کہ کلبھوشن سنگھ یادیو 2016 کے اندر پکڑا گیا. آج تک نون لیگ کے وہ قائد جن کو قائد کا درجہ دیا ہوا ہے, جو اس وقت تاحیات بھی اور واحیات بھی نااہل ہیں, انہوں نے آج تک کبھی کلبھوشن سنگھ یادیو کا نام اپنے منہ سے لینے گوارا نہیں کیا.
اسی 2016 کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر سشما سوراج صاحبہ جو ان کی وزیر خارجہ تھیں انڈیا کی، انہوں نے ایک جعلی مسلمان جو بنیادی طور پہ ہندو تھا اس کو مسلمان کے طور پہ پیش کر کے اس کو جیش محمد اور پتہ نہیں ISI کا ہینڈلر قرار دے کر جو جھوٹا اور فیک تھا اور ہندو تھا، پاکستان کو اتنا ڈی گریڈ کیا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ 2016 کی جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کی ہمارے پاس تازہ یہ کلبھوشن سنگھ یادیو موجود تھا جس نے اعتراف کیا کہ میں انڈین نیوی کا افسر ہوں، میں را کا ایجنٹ ہوں، میں نے خیبر سے لے کے کراچی تک، گوادر سے لے کے چترال تک کیا میں نے جناب دہشت گردی کے واقعات کروائے، کس کو سپانسر کیا، کیسے سپانسر کیا۔ لیکن یقین جانے ہمارے ملک کا وزیر اعظم اس جنرل اسمبلی کے اندر سشما سوراج سے جو ہے وہ مار کھا کے آ گیا، اس نے جھوٹ کے اوپر ہمیں پاکستان کو ڈیگریڈ کر دیا، لیکن ہمارا وزیر اعظم سچ کے اوپر بھی جو ہے وہ کلبھوشن سنگھ یادیو کا نام لینا اس نے گوارا نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے بلاول زرداری صاحب آج کل بڑے جناب چہک کے لہک کے مہک کے کلبھوشن سنگھ یادیو کا جناب تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ اس کو NRO دے دیا گیا۔ یہ وہی بلاول زرداری صاحب ہیں جن کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ 1989 کے اندر وزیر اعظم تھی اور راجیو گاندھی وہ پاکستان کا دورہ کرنے آئے، جن کی عمریں تو 10 سال ہے نا، سیاست میں شاید وہ بھول جائیں، یا جن کی عمریں صحافت کے اندر 8 سال 10 سال ہے وہ شاید بھول جائیں۔ جو سینئر صحافی اور جو سینئر پولیٹیشین ہے وہ سب جانتے ہیں، اس وقت کشمیر ہاؤس کے بورڈ تھے میریٹ ہوٹل کے سامنے، انہوں نے اس روٹ کے اوپر جہاں سے راجیو گاندھی نے گزرنا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے وہ بورڈ اتروا دیے کہ کہیں راجیو گاندھی اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا ناراض نہ ہو جائے۔ وہ بلاول زرداری آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ جناب انڈیا اور کلبھوشن سنگھ یادیو، اور پھر ایک امپورٹنٹ چیز آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں، میثاق جمہوریت جس کو میں کہتا ہوں رادھا آؤ مل کے کھائیں آدھا والا سسٹم، میثاق جمہوریت کے 20 نکات میں سے ایک نکتہ، آج یہ بڑی امپورٹنٹ اور نئی چیز ہوگی لیکن یہ نئی ہے نہیں ہے، آج میں بے نقاب کروں گا تذکیر کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے بھی اور میڈیا کے دوستوں کے لیے بھی، تجزیہ نگاروں کے لیے بھی اور اینکرز کے لیے بھی۔ میثاق جمہوریت جو غیر ملکی طاقتوں نے کروایا تھا کس کے درمیان؟ نون لیگ نواز شریف صاحب، پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ زرداری صاحب، اسفند یار ولی صاحب، مولوی فضل الرحمان صاحب، الطاف حسین صاحب وہ گینڈا سوامی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب آپ کے محمود خان اچکزئی صاحب، یہ ساروں کو میثاق جمہوریت کے تحت جو اکٹھا کیا گیا اس کے 20 نکات طے کیے گئے، اس میں ایک نکتہ کیا تھا؟ ایک نکتہ یہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ دوستی کرنی ہے، انڈیا سے مخاصمت نہیں کرنی، انڈیا جو مرضی کرے، پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کے ان تمام جنہوں نے سائن کیا ہوا ہے اس میثاق جمہوریت پہ، ان کی اگر حکومتیں آئیں گی یا اگر حکومتیں نہیں بھی ہوں گی، اپوزیشن میں بھی ہوں گے، انڈیا کے ساتھ اڈا اور پھڈا نہیں لگانا۔ انڈیا چاہے دہشت گردی کرے پاکستان میں، انڈین را چاہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ لا نیسنس کریٹ کرے، انڈین را اور انڈین دہشت گرد چاہے پاکستان کے جرأت مند اور دلیر افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کو شہید کرے، انڈیا چاہے پاکستان کے اندر مساجد کے اندر گرجا گھروں کے اندر بم دھماکے کرے، انڈیا چاہے پاکستان کے اندر ہماری تنصیبات کے اوپر حملے کرے، انڈیا چاہے پاکستان کے اندر ہر قسم کی گنڈا گردی اور بدماشی کرے، لیکن انڈیا کا نہ نام لینا ہے، نہ تذکرہ کرنا ہے، نہ دشمنی کرنی ہے، نہ مخاصمت کرنی ہے، نہ کسی نیشنل، ریجنل، انٹرنیشنل فورم کے اوپر انڈیا کو بلیم کرنا ہے۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ تاحیات اور واحیات نااہل ہو کے باہر جو اس وقت لندن میں بیٹھے اپنی پلیٹیں ٹھیک کرنے لگے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب، انہوں نے جان کے اسی سگنیٹری ہونے کی حیثیت سے اور غیر ملکی ملک دشمن طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے کلبھوشن سنگھ یادیو کا نام آج تک نہیں لیا، اور جب تک وزیر اعظم رہے کسی نیشنل، ریجنل اور انٹرنیشنل فورم کے اوپر نہ انڈیا کو بلیم کیا، نہ کلبھوشن سنگھ یادیو کا نام لیا۔ وہ آج کلبھوشن سنگھ یادیو کے نام پر جناب بڑی سیاست کر رہے ہیں،
وہ پارٹیاں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز اور آخری بات اپنی ختم کرتے ہوئے, یہی نون لیگ کی حکومت تھی, یہی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن تھی, یہی مساق جمہوریت کی چھتری تلے سارے رشتہ دار, یہ جو پھپھی زاد تائی زاد سیاسی رشتہ دار بنے ہوئے تھے, انہوں نے پلاننگ کر کے مودی کو خوش کرنے کے لیے انڈین اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی پالیسی کے مطابق, مودی کی دی ہوئی اسٹریٹجی کے مطابق, یہی نون لیگ کی حکومت اپنے ان مساق جمہوریت کے رشتہ داروں کے مشورے سے کلبھوشن سنگھ یادیو کا کیس عالمی عدالت کے اندر لے کر گئے تھے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر لے کے گئے تھے. اب جب آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے گئے تو پھر پاکستان پابند ہو گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کا, ڈیسیژنز کا, سبمیشنز کا, ان کی جناب ہر قسم کی پالیسی کا. اور اسی پالیسی کے تحت کل وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے بڑے احسن طریقے سے آن دا فلور آف دا ہاؤس کلبھوشن سنگھ یادیو کے حوالے سے جو منافقت کے اوپر اور میکاولی کی سیاست کے اوپر مبنی, چانکیا کی سیاست کے اوپر مبنی, گوئبلز کی سیاست کے اوپر مبنی جو ان کا ڈرامہ تھا پچھلے 6 دن سے, وہ جھاگ کی طرح بٹھا دیا. جو تھوڑی بہتی رہ گئی ہوگی وہ آج انشاءاللہ ان کی جھاگ بیٹھ جائے گی کہ جناب ہم اسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کے پابند ہیں, اور ان کے فیصلوں کی روشنی میں صرف کونسلرز کی رسائی دی گئی ہے, نہ کوئی این آر او, نہ کوئی رہائی, نہ کوئی فیسیلیٹیشن. لیکن یہ بھی جو دیا گیا ہے, یہ آپ جو کیس لے کر گئے تھے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, اس کے تحت, اور پلاننگ یہ تھی انڈیا کی کہ اگر عالمی عدالت کا فیصلہ پاکستان تسلیم نہیں کرے گا تو وہ بھاگا بھاگا سلامتی کونسل جائے گا اور وہاں جا کے پاکستان کے اوپر پابندیاں بھی لگائے گا. اور ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں جو ایک بہت اچھے طریقے سے اپنا پورا کیس لڑتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے بالکل قریب آ چکے ہیں, دوبارہ پاکستان کے لیے جو مسائل کریٹ کر دیے جاتے. لیکن پاکستان کی حکومت نے بڑے احسن طریقے سے وہ پورے کا پورا انڈیا کا پلان ناکام کر دیا. لیکن وہ ماحول بھی اگر بنا تو صرف اور صرف ان کے جو کورٹ, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو کیس لے کے گئے اس کی وجہ سے بنا. یہ کچھ ایشوز تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے, تو اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک چیز تو اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک کے کرم سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی قیادت میں اور سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ایسے اصلاحات ہوئی ہیں کہ جو آج تک پنجاب کے اندر نہ سنی گئی نہ دیکھی گئی. سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ کا 50 لاکھ خاندان کو 7.25 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ مل چکا ہے. اس سے بڑی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کون سی ہو سکتی ہے کہ پنجاب کے اندر 10 نئے ہسپتال ان کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے. اس سے بڑی کون سی ہو سکتی ہے کہ 1992 کے بعد لاہور کے اندر ایک ہسپتال سرکاری نہیں بنا, 3 ہسپتال جو ہے نا تقریباً وہ صرف لاہور کے اندر جو ہے ان کی بنیاد شروع ہو چکی ہے. تو یہ تو بات پہلی آپ نہ کریں. دوسری جو آپ نے کہی کہ 50 لاکھ گھر 2 سال گزر گئے, آپ ماشاءاللہ سارے پریکٹیکل لوگ ہیں. آپ کا میچ ہے یہ 50 اووروں کا, آپ 98% میچز کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ پہلے 20 اوور, ابھی تو 20 اوور ہوئے ہیں, 30 اوور رہتے ہیں, پہلے 20 اوور میں ابھی آپ کا جناب اکثر ہوتا ہے کہ 15% بھی آپ کا سکور اچیو نہیں ہوتا, لیکن آخری 30 اووروں میں جناب آپ وہ سارا اچیو کر لیتے ہیں. تو آپ بیغم رہے انشاءاللہ 30 اوور بقایا ہے. جی عمران بھائی, عمران صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ چودھری برادران میرے لیے قابل احترام ہے, میرے بزرگ ہیں, ان سے میرا بڑا پیار محبت کا رشتہ ہے, خصوصاً چودھری پرویز لائی صاحب سے. تو یہ ان کا اور نیب کے درمیان کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے نا. نہ میں قافلی کا ترجمان ہوں نہ میں نیب کا ترجمان ہوں. تو سنیں میری بات,
باقی نیب کی پروسیکیوشن کے حوالے سے نیب کا جو سٹائل آف ورک ہے اس کے حوالے سے ہماری اپریہنشنز بھی ہیں، پبلک کی بھی ہیں، میڈیا کی بھی ہیں، اور حقیقتاً کچھ ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ چوروں کو صحیح سزا نہیں مل رہی، ڈاکوؤں کو سزا نہیں مل رہی، کیس اینڈ رزلٹ تک نہیں پہنچ رہے، کوئی جناب نشان عبرت پراپر طریقے سے چیزیں نہیں بن رہی، تو اس کے اندر چینجز کی ضرورت ہے اور وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہوگا۔ کرتے ہیں اس کو بعد سیاسی جو صورتحال ہے اگر اس کے اوپر بات کی جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے کافی متحرک تھے، انہوں نے بلاول زرداری سے بات کی، آصف زرداری سے ملاقات بھی کی، اس کے بعد انہوں نے خواہش کی کہ وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے، شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا گیا، بلاول کی بھی تھی، وہ 3 دن لاہور رہے پھر واپس چلے گئے، لیکن شہباز شریف صاحب نہ ملے۔ اب جو ایک جملہ جو ہے کافی زبان زد عام ہے جس میں خالد سعد عتیق نے بڑی ڈیٹیل بتائی ہے کہ انتظار کریں، وہ کس بات کا ہے آپ کو کہ وہ کھل کر مل نہیں رہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے ایک چائے کی پیالی میں طوفان یہ کھڑا کیا، وہ میرا بھائی ہے حسن مرتضیٰ جناب، وہ ملاقات کر کے آئے حمزہ شہباز صاحب سے اور خبر چلا دی گئی جناب کہ پنجاب کے اندر دونوں مل کے حکومت بنائیں گے۔ میں نے اس پہ بڑا ایک دلچسپ افسا کیا تھا، وہ بیچارے گاؤں کے اندر 2 غریب لوگ تھے، ان کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، انہوں نے کہا یار اس طرح کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ گئے، انہوں نے کہا یار تو منو چوئی صاحب کیا کرتے، میں تینوں رائے صاحب کیا کریں گا، چل اس بہانے دونوں آپس عزت کر لیا کریں گے۔ تو بالکل مثال اس وقت یہی ہے، 50 ایم پی اے پنجاب کے اندر نون لیگ کا ان سے متنفر ہے، 10 میں سے 2 جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جناب کانوں کو ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں، بلاول زرداری صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی کرپشنیں دیکھ کے، 2 نمبریاں اور ٹیٹیاں دیکھ کے۔ تو بھائی کہاں سے، وہ اکثر میں کہتا ہوں جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ، وہ کدھر سے لے کے آؤ گے؟ بس یہ وہی ہے، تم کی رائے صاحب آفت میں تو کی چوئی صاحب آکساں جانا بس۔ جی اعظم صاحب اس کے بعد آپ پانی دینا دس سال کیا کہتے ہیں 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال، ٹھیک ہے جی، 2 سال سے ہم کیا سن رہے ہیں، یہ بجٹ کے بعد، یہ چھوٹی عید کے بعد، یہ بڑی عید کے بعد، یہ محرم کے بعد، یہ 12 ربیع الاول کے بعد، ٹھیک ہے جی، یہ ذی الحج کے بعد تحریک شروع ہوگی۔ اور بھائی تحریک چلانی ہے، پانی سے پکوڑے نہیں تلنے۔ میں نے تو ان کو آفر کیا بلاول زرداری صاحب کو، بلاول زرداری صاحب یہاں آئے تھے، 3 دن بیٹھے رہے، وہ شہباز شریف صاحب نے ان کو ٹھینگنا دکھا دیا۔ کیوں؟ شہباز شریف صاحب بھول سکتے ہیں اور آل شریف کہ جب پچھلے 5 سال تھے آل شریف کے خلاف کوکلا چھپاکی جمعرات آئی ہے، جڑا آگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئی ہے والا ماحول بنا ہوا تھا، تو یہ اس طرح ہاتھ کر کے دونوں باپ بیٹا جناب دور سے تماشا دیکھ رہے تھے، آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب۔ اب جب ان کی سارا کچھ رڑ گیا، ویلے ہو گئے، ناکام، نامراد، سب کچھ فارغ آل شریف کا، تو اب وہ ان کی باری آئی، ان کے فیصلے آنے لگے ہیں، نیب کے بھی، عدالتوں کے بھی، ان کی کرپشن کے، ان کے ابا جی کے، پھپھی جی کے، منہ بھولے چچا کے اور ان کے۔ اب یہ بھاگے بھاگے آئے تھے شہباز شریف صاحب کا کندھا استعمال کرنے۔ شہباز شریف صاحب کچھ زیادہ ہی سیانے نے، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے 3 دن جناب ٹھینگنا دکھایا، نہ ملاقات کی، تو بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے کے مزداق بلاول زرداری صاحب ناکام اور نامراد یہاں سے گئے، جاتے جاتے جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ اور نیب پہ اپنا غصہ نکال گئے۔ جناب کوئی حاصل وصول نہیں ہے، نہ کوئی تحریک چلنی ہے، اگلے 3 سال 1 مہینہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں وفاق اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں معاملات چلیں گے۔ آپ اس کے بعد پانی کیا ہے یار، پانی کیا ہے؟ دیکھیں نیب کے حوالے سے میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ نیب کی کارکردگی سے تو میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، عوام بھی، کہ ان چوروں ڈاکوؤں کو جن کے خلاف جی آئی ٹیز بنی ہیں، جن کے خلاف کیسز بنے ہیں، جن کے خلاف چیزیں کلیئر ہیں، وہ منظور پاپڑ والا، وہ نثار گل، وہ مسرور احمد، ٹھیک ہے جی، وہ ٹیٹیاں، ٹھیک ہے نا جی، جن کے نکلنے پہ ان کی سیٹیاں بجتی ہیں، یہ ان کا کوئی رزلٹ اینڈ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے اپریہنشن تو ہے۔ جی محسن آپ اس کے بعد
کے لیے امریکہ بات کریں تو آپ بھی سراج الحق صاحب کو کچھ بھجوائیں گے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جب چودھری برادران کی ٹیٹیز کی بات آتی ہے، منی لاٹری کی بات آتی ہے، تو آپ انہیں قابل احترام بنا دیتے ہیں. ان کی جانب بھی توقع کا رخ اسی طرح کریں جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب کرتے ہیں. نیب نے کہہ دیا ان کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے. آج کھل کے بول ہی دیں ذرا. سراج الحق صاحب میرے بھائی ہیں، وہ ناظم اعلیٰ ہوتے تھے جمعیت کے، میں اس وقت ناظم ڈویژن تھا. ٹھیک ہے نا جی. میں انہیں صرف اتنا عرض کروں گا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کی آئیڈینٹی کے حوالے سے، پاکستان کی پہچان کے حوالے سے، پاکستان کی عزت اور احترام کے حوالے سے جو کردار ہے نا، وہ بالکل وہی ہے کہ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. تو جناب وہ شاہین صفت قائد ہے، اس نے جو کردار ادا کیا ہے پہلے ٹویٹ سے لے کے حلف اٹھانے کے بعد وزیر اعظم کا آج تک، وہ کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، سیاسی حوالے سے، صحافتی حوالے سے اور ہر حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی فرد بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ کشمیر کے ایشو کے حوالے سے انگلی نہیں اٹھا سکتا. آخری سوال جناب، آخری سوال. جی خاتون. بہرحال اس کہانی پرانی ہو گئی ہے، اور ایک چیز بس کلیئر کر دوں کہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب ایز اے چیف ایگزیکٹو انتہائی مضبوط اور انتہائی اہم حیثیت رکھتے ہوئے اپنے سارے معاملات چلا رہے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی کے ہوں چاہے وہ پولیٹیکل ہوں. جی خواہش صاحب. کہ ہماری پالیسی تو بڑی کلیئر ہے کہ ادھر مودی کا انڈیا ہے جس کا امیج کیا ہے، مسلمانوں کو قتل و غارت گری کا شکار کرنا، دہلی کے فسادات کروانا، ایل او سی پہ غنڈہ گردی کرنا، اپنی ہی ہندو دلت قوم جو ہے نا اس کے اوپر ظلم اور جبر کرنا، کرسچن کمیونٹی کے اوپر ظلم اور جبر کرنا، فسطائیت، یزیدیت اور ہٹلر کا جناب سیکنڈ پارٹ، وہ ایک پورا ماحول اور پورا مزاج. ایک تو وہ ہے. پھر اینڈ میں آ کے چین سے چھتر اور لتر کھانا، اور پھر وہ چھتر اور لتر جو چین سے کھائے ہیں مہینہ ڈیڑھ پہلے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی تک ان کا انڈین را کا جو سپانسرڈ میڈیا ہے وہ چاں سارا دن لگا ہوتا ہے چائنا کے خلاف. ان کی دیکھنے والی حالت ہے. اینڈ رزلٹ ان کا یہ. دوسری طرف پاکستان، عمران خان صاحب کا پاکستان، جہاں پہ نہ کسی کی مندر کی تعمیر کے اوپر، نہ کسی کے گرجے کی تعمیر کے اوپر، نہ کسی کے گردوارے کی تعمیر کے اوپر کوئی قدخن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور کرتارپور کے حوالے سے ایک سکھ برادری کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی ایفیلیشن، ان کی مذہبی جو ایک افیکشن ہے اپنے مذہب سے، اس کے لیے فیسیلیٹیشن جو دی ہے، پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. یہ ہے عمران خان صاحب کا پاکستان. تو باقی جہاں پر وہ انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین را، انڈین فوج گڑبڑ کرتی ہے، تو پھر 27 فروری کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی بالی ووڈ بناتی ہے تارے زمیں پر، تو ہم بناتے ہیں تیارے زمیں پر. ٹھیک ہے نا جی فلم. تو آپ بے غم رہیں، جب وہ گلے کا ڈھول کوئی باندھیں گے یا باندھتے ہیں تو اس کو بجائیں گے انشاءاللہ بڑے بہترین طریقے سے، پاکستان کی فوج بھی اور پاکستان کی عوام بھی، انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین را اور مودی کا انڈیا اگر کرے گا. لیکن جہاں تک اپنا ایک فیس ہے تو فیس ہمارا پاکستان کا بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے کہ جو انڈیا سے کم از کم بہتر ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ.